موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين، آخرت سورة الزخرف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون۔ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات الوہیت، اس بات وحدانیت اور مشرکین کا رد بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت مبارکہ میں کہ کافروں میں کئی فرقے تھے۔ بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کیا، وَجَعَلُوا لَهُ جُزْءًا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت مبارک کے اندر۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انسان بڑا ناشکرا ہے کھلا کہ اللہ کے لیے بھی بیٹے بناتا۔ تو کافروں میں سے جو یہودی ہیں انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اسی طرح نصرانیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ قرآن پاک میں باقاعدہ موجود ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور مشرکین مکہ نے کہا نعوذ باللہ کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے آپ نے پہلے ان کے عقائد کے بارے میں پڑھا ہے کہ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ جو خالق ہے، جو قادر ہے، وہ اپنے لیے لڑکیاں اور تمہارے لیے لڑکے، عجیب بات ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کی یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بڑے تکریم عزت والے بندے ہیں، شان اور عظمت والے بندے ہیں، ان کو لڑکیاں بنا دیا۔ اس کا بھی رد آیا شہدوا خلقہم اشہدوا خلقہم، کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو کیا یہ موجود تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے لڑکیاں بنایا؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ،
ان کی یہ سب باتیں لکھی جا رہی ہیں اور ان سے سوال ہوگا، مانا ان کو باقاعدہ سزا ملے گی کہ ایسی غلط باتیں جو ہیں منہ سے نکالنا جو ہے زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی بھی ثابت کی کہ اللہ کی بیوی ہیں بی بی مریم جو ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ جب حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو بی بی مریم بیوی ہو گئی۔ اس کا بھی قرآن میں رد آیا کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ ظالم ہو، اللہ بیوی سے بھی پاک ہے، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو صفت یہ ہے کہ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی مثیل ہے نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، وہ تمام صفات نقصان سے پاک ہے اور تمام صفات جمال اور جلال و کمال سے متصف ہے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ هل ينظرون الا الساعة، اب یہ جب دلائل نہیں مانتے، جب حق بات نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، انبیاء کے فرمان نہیں مانتے، معجزات نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے بس یہ قیامت کا ہی انتظار کر رہے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اور پھر انہوں نے جو دنیا میں دوستیوں کے گھمنڈ رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہماری پارٹی ہے، اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت والے دن سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، صرف ان کی دوستی قائم رہے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کی دوستی اللہ کے لیے تھی، علماء سے تھی، صلحاء سے تھی، اولیاء سے تھی، اور جن کی دوستی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھی، الحب فی اللہ والبغض للہ، تو ان کا تو قیامت میں بھی بڑا مقام ہوگا۔ المتحابین فی اللہ، جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو قیامت والے دن جب ساری دنیا تڑپ رہی ہوگی وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت والوں کا ذکر کیا کہ میرے جو بندے ہیں ان کو حکم دیا جائے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں مستقبل کا کوئی ڈر ہے نہ ماضی کا کوئی غم ہے، اور جاؤ اور جنت کے اندر راحت کے ساتھ جنت میں رہو، اور ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہارے ہم شکل بھی، تمہارے بھی اور تمہارے نظراء بھی، تمہارے بھی، تم اور تمہارے ساتھی بھی جنت میں جاؤ، تحبرون تکرمون تنعمون، تمہاری اکرام و تکریم کیا جائے گا، اور وہ اکرام و تکریم جو ہے انواع اقسام کے معقولات پیش کیے جائیں گے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب، غلمان جو ہیں وہ بڑی بڑی سونے کی پراتیں بھر بھر کے سامنے لائیں گے، اسی طرح وہ کوپ بھر بھر کے مشروبات کے لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ جنت والوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے جہنم والوں کا ذکر فرمایا کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، البتہ جو مجرمین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ عذاب جہنم ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، اور وہ لا بے امید ہو کے پڑے ہوں گے۔ آخر وہ چیخیں گے، پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے کہ اے مالک، یعنی اے داروغہ جہنم، آپ اپنے اللہ سے ہمارے لیے فریاد کریں، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تاکہ اللہ پاک جو ہے ہمارا فیصلہ ہی کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم اس عذاب سے چھوٹ جائیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 سال تک وہ چیختے رہیں گے، 1000 سال کے بعد اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے کہے گا قال انکم ماکثون، بدبختو بس تم نے یہی رہنا ہے، اب تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہے، نہ تمہارے لیے تخفیف عذاب ہے، اور نہ تم نے واپس لوٹ کے جانا ہے۔ جیسے کہ دوسری آیات میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ملائکہ کو، ان کو بتلا دو، اصلوہا، جلتے رہو، بھنتے رہو، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے۔ اب تمہارے چیخنے سے، تمہاری ندامت سے، تمہارے اللہ کے آگے فریاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دار العمل دنیا تھی اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔
اب تم آخرت میں آ گئے ہو، اب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو آدمی ایمان پہ موت آئے گی، جس کا کلمہ توحید پہ خاتمہ ہوگا، اس کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے، اور جن لوگوں کی موت شرک پہ آئے گی اللہ نے ان کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ پاک نے واضح کر کے بتلا دیا ہے کہ مشرک کے لیے قیامت میں کوئی نہ شفاعت ہوگی، نہ سفارش ہوگی، نہ چھٹکارا ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی بخشش ہوگی۔ البتہ جو لوگ ایمان پہ فوت ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کے لیے شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، ان کے لیے نجات بھی ہوگی، ان کے درجات میں ترقی بھی ہوگی، ان کی اور ان کی اولادوں کے درمیان میں لقاء بھی ہوگا۔ تو یہ مومنین کے لیے ہے، کافروں کو اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد آج کے سبق میں ایک نئے انداز سے اللہ نے مشرکین کا رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں قل ان کان للرحمن ولد، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مدنی رحمت دو عالم، آپ ان سے کہیں ان کان للرحمن ولد، اگر بفرض مثال، مانا یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے لیے ولد ہونا ممکن ہے، نہیں، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو احد ہے، وہ تو واحد ہے، وہ تو الصمد ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی جب آدمی مناظرے میں ہوتا ہے نا تو خصم سے جب مناظرہ کرتا ہے تو اس انداز میں بات کرتا ہے کہ بھئی اگر تم اپنا دعویٰ سچا ثابت کر دو میں بھی مان لوں گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ دوسری علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ مطلب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ظالمو، میں تمہاری طرح کوئی ضد پہ نہیں ہوں، جیسے تم اپنے باپ دادے کی اندھی تقلید پہ لگے ہوئے ہو، میرا معنی یہ نہیں ہے، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، میرا کوئی ضد نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دو تو سب سے پہلے اس کی پوجا کرنے والا تو میں ہوں گا، میں مان لوں گا۔ کیوں؟ جب اللہ کا بیٹا ثابت ہو جائے تو جب وہ خدا کا بیٹا ہوا تو خدا کی عبادت ہے تو پھر بیٹے کی بھی عبادت ہوگی۔ جیسے تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو اور ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کے کفارے کو پیش کرتے ہو، تو پھر میں بھی تو اللہ کا اگر نعوذ باللہ کوئی بیٹا ہو تو پھر میں سب سے پہلے مانوں گا۔ مانا یہ ہے کہ اس کا بیٹا تو نہیں ہے، اللہ تو پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، وہ بیٹے بیٹیوں سے بھی پاک ہے، وہ ماں باپ سے بھی پاک ہے۔ اس کی ذات تو وہ ہے کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب پھر کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ میرے محبوب نے اس کی تفسیر خود بیان کی، هُوَ الْأَوَّلُ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وہ سب سے پہلے جس سے پہلے کوئی نہیں، وَهُوَ الْآخِرُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، جب ساری دنیا میں فنا ہو جائے گی تو اسی کی ذات باقی ہوگی۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، جیسے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن، مانا وہ دلائل اور صفات سے، اپنی مصنوعات سے اتنا ظاہر ہے کہ ہر چیز اس کی وحدانیت پہ دلالت کر رہی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد وہو الباطن، کیا مانا؟ جس کی کنوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس کو کوئی زیارت نہیں کر سکتا دنیا کی ان آنکھوں کے ساتھ، وہو
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو چیلنج کریں، قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، وہ تو اولاد سے بھی پاک ہے، وہ ہر چیز سے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ پاک ہے وہ ذات جو رب ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، عرش کا۔ وہ پاک کس چیز سے؟ عما یصفون۔ یہ مشرک، یہ یہودی، یہ نصرانی جو اللہ کے ساتھ صفتیں لگاتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے۔ یہ اللہ کے لیے بیوی بناتے ہیں، وہ بیوی سے پاک ہے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، وہ بیٹیوں سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اب میرے اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اتنے دلائل کے بعد، اتنی آیات بینات کے بعد اگر یہ توحید کو نہیں مانتے فذرہم، چھوڑ دو، یخوضوا ویلعبوا، یہ پڑے رہیں احمق، یہ اپنی جہالت میں پڑے رہیں، اسی کھیل میں لگے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ وہ دن آئے گا جس دن کا ان کو ڈرایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، قبر آئے گی، حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ یہ اگر محو ہیں، اپنے کھیل میں ہیں، اپنی دنیا کی لذات میں، چھوڑ دیں ان کو۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون۔ اور اس کی صفت وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی معبود برحق ہے جس کی بندگی آسمانوں میں ہے اور جس کی بندگی زمینوں میں ہے۔ ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں 17 قرآن کی آیات کہتی ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ ہے، اس کی صفت جو ہے وہ علو ہے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ یاد رکھو اللہ نے آسمان بنائے ہیں، 7 آسمانوں کے بعد کرسی ہے، اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر 7 آسمان بچھا دیے جائیں، 7 زمینیں بچھا دی جائیں تو کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہوں گے۔ میرے مدنی پاک نے فرمایا کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے کوئی ایک کڑا کسی میدان میں ڈال دو تو اتنے بڑے میدان میں وہ کتنی جگہ روکے گا۔ معنی یہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین جو ہے وہ کرسی کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا عرش عظیم ہے، عرش اولا۔ فرمایا عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی پھر اس کے سامنے ایسی ہے کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے زمین میں کوئی ایک چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جائے تو یاد رکھیں کہ پہلے زمین ہے، اس کے بعد اوپر آسمان ہے، آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد اس کی کرسی ہے، اور اس کے بعد پھر عرش ہے، اور اللہ کا عرش پہ استوا ہے کما یلیق بشانہ، جیسا اس کی شان کو زیبا ہے۔ ہم تکییف میں نہیں جائیں گے، ہم تمثیل میں نہیں جائیں گے، ہم تشبیہ میں نہیں جائیں گے،
بلکہ جیسے کہ تمام اسلاف نے، سلف صالحین نے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام ائمہ نے اپنے اصول کے مسائل میں یہ کہا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، نحن نؤمن باسمائہ وذاتہ وصفاتہ الذی اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ، یعنی ہمارا ایمان ہے ان صفتوں پہ جن صفتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے یا سرکار دو عالم کے بیان میں کیا ہے، ان کو نہ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے۔ جیسے قرآن میں اللہ کے وجہ کا ذکر ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اور اللہ فرماتی ہیں بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ۔ اسی طرح آنکھوں کا ذکر ہے کہ فَاصْبِرْ، اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ بِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے اللہ کے حکم پہ ثابت قدم رہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں۔ اب آنکھوں کا ذکر ہے، اسی طرح اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے کہ یوم یکشف عن ساق، قیامت والے دن جب اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا مبارک ہٹائیں گے تو سارے کے سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے۔ اسی طرح آپ کے قدم کا ذکر ہے کہ جب جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی حل من مزید، یا اللہ میرے اندر ابھی بھی گنجائش ہے، اور ڈالو، اور ڈالیں گے تو حل من مزید، کہے گی میرا مولا اور ڈالو میرے اندر، اور ڈالے جائیں گے تو کہے گی حل من مزید، اور ڈالیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے فَيَضَعُ قَدْمَهُ الجبار، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم رکھیں گے، جب قدم رکھیں گے تو جہنم چیخ پڑے گی اور کہے گی قطن قطن، بس میرا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یاد رکھو جتنی صفتیں ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ کا چہرہ مبارک کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش پہ کیسے بیٹھے ہیں، یہ بات نہیں کریں گے۔ کیوں یہ کرو گے تو پھر کفر میں آ جاؤ گے۔ یعنی ایمان ہوگا جیسے کہ امام مالک امام دار الہجرہ رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ جو مدینے کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، کہ کیسے اس کا ہمیں پتہ نہیں، والسؤال غیر معقول، اور اس کے بارے میں کبھی سوال بھی نہ کیا کرنا، کیونکہ تم مخلوق ہو، تم خالق کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، اور تمہاری عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی، تمہاری عقل کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یاد فرمائیں۔ اب کیا مانا کہ زمین میں بھی آسمانوں میں، کیا بنا آسمانوں میں بھی اسی کی الوہیت ہے، آسمانوں میں بھی اسی کی بندگی ہے کہ جتنے فرشتے ہیں وہ رکوع میں ہیں یا سجود میں ہیں اور اللہ کی تسبیح میں ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضور نے فرمایا ما من موضع ما من قدر، آپ نے فرمایا آسمانوں میں قدر شبر، ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر الا و ملک، کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور زمینوں میں بھی اسی کی بندگی ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اس کی ذات حکمت والی ہے اور علم والی ہے۔ اس نے جو کچھ بنایا ہے، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ حکمت کے مطابق ہیں، علم کے مطابق ہیں، ایک ایک ذرے میں اس کی علم اور حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ یاد رکھو تبارک کئی مقام پہ آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
بصیر. کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تو تبارک کے دو معنی ہوتے ہیں، یاد رکھو. ایک معنی ہوتا ہے برکتوں والا، رحمتوں شان والا، اور بعض علماء فرماتی ہیں تبارک کا مادہ بروک سے ہے، وہ جو ہمیشہ، الباقی القائم الدائم، جو ہمیشہ، جس کی ذات ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی. کیونکہ تبارک بروک سے ہے. جیسے کہتے ہیں بارک الجمل، اونٹ بیٹھ گیا ہے، جم گیا ہے. تو اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں تبارک کا معنی وہ ذات جو ہمیشہ ہے، جو ذات دائم ہے، جو ذات حی ہے، جو ذات قیوم ہے. اور بعد فرماتی ہیں وہ ذات جو مبارک ہے، تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما. آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا ملک ہے، اس کا ملک ہے. تو ظالمو، جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کو کسی بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کسی بیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کسی اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو اولاد اور بیوی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی محتاج ہوتا ہے، آدمی کو خدمت کے لیے، مودت کے لیے، بڑھاپے میں سہارے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے خدا کے آگے فریاد کی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام نے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب وہ خفیہ طور پہ آہستہ اپنے اللہ سے مانگ رہے تھے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. میرا اللہ میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، میرا اللہ میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اسباب ظاہری تک تو مجھے کوئی امید نہیں اولاد کی، لیکن مولا میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. آپ قادر ہیں کہ مجھے اس حال میں بھی اولاد عطا فرما دیں. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اور کہیں کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا، میرا اللہ مجھے اب اکیلا نہ رہنے دے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے. بعض علماء نے لکھا ہے جن کی اولاد نہ ہو یہ دعائیں زیادہ مانگا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتے ہیں. تو اس لیے اب بڑھاپے میں تو اولاد کی ضرورت ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو سارے آسمان زمین کا مالک ہے، خالق ہے، ساری مخلوق ہے اس کی، سارے بندے ہیں اس کے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اولاد رکھے اور بیوی بنائے؟ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما. اور آگے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی کو پتا ہے کہ قیامت کب ہوگی. تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. قیامت کب ہوگی اس کا مجھے علم نہیں ہے. قیامت برحق ہے، آئے گی، لیکن کب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے قرآن فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث. اللہ کے ہاں قیامت کا علم ہے، بارشوں کے برسانے کا علم ہے، کب برسیں، کہاں برسیں، کتنا برسیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور ارحام میں جو کچھ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، شقی ہے، سعید ہے، گورا ہے، کالا ہے، خوش قسمت ہے، بد قسمت ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ والدین کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا. اور پھر الٹرا ساؤنڈ تو وہ بتائے گا نا جس عورت پر وہ جہاد رکھیں گے. اب گھڑی دیکھ کر تو میں بھی ٹائم بتا دوں گا، تو یہ کون سا علم ہے یا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے نا کہ بغیر کسی آلات کے ساری کائنات میں انسان ہیں، جن ہیں، حیوان ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، ان سب کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے.
يعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اور کسی کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا. آج ہم بیٹھے ہیں، اللہ عالم کل ہوگا کہ نہیں ہوگا. وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کسی کو پتہ نہیں کہ میری موت اللہ نے کہاں لکھی ہے، کس مقام پہ لکھی ہے. اس لیے میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ، فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعة، یہاں بھی فرمایا کہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک ہے. وعنده علم الساعة، اے کفار مکہ تم جو شور کرتے ہو مجھے پتہ نہیں قیامت کب ہوگی. وإلیہ ترجعون، لیکن یاد رکھو تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کیا مانا؟ پھر حساب ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے کہ بھئی چلو ہم ایک سلطنت سے نکل جائیں گے پھر ہمیں کون پکڑے گا. کوئی نہیں بھاگ سکتا، سب نے اسی کے پاس جانا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اب آگے اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ مشرکین جو تھے نا، کفار مکہ جو تھے، یا اور بھی جتنے ہیں، ان کا اپنے دماغ میں یہ عقیدہ تھا کہ ان بتوں کے آگے جو ہم جھکتے ہیں، حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اساف ہے، نائلہ ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرہ ہے. اب آج بھی دنیا میں جیسے گوتم بدھ کے مجسمے ہیں، دیوی ہیں، دیوتائیں ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ قیامت میں ہماری اللہ کو سفارش کریں گے. یاد رکھو وہ کہتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے آلیہ ہیں نا، یہ ہمارے سفارشی ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کریں گے. اور چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی شفاعت کو اللہ موڑ ہی نہیں سکتا، اللہ ٹال ہی نہیں سکتا، ہم بچ جائیں گے، بس یہ ہمارے سفارشی ہیں. تو اس کے بارے میں رد آ رہا ہے. یاد رکھو اللہ نے فرمایا ظالمو، جن کو تم نے شفاعتی بنا رکھا ہے نا، وہ تو ذات ایسی ہے وہاں کسی کو زبان ہلانے کی بھی اجازت نہیں. شفاعت تو بڑی بات ہے، وہاں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. اس لیے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جب اللہ کا جبریل فرشتہ اور فرشتے سارے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون، وہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ بات کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے. اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ بات کرے اور بات بھی ٹھیک ٹھیک کرے، یہ نہیں کہ جس مجرم کی چاہے سفارش کر دے. یاد رکھیں، یعنی وہ بات کرنے کی اجازت ہوگی لیکن اس کے بعد بھی ٹھیک بات کرے گا. یہ بات نہیں ہے کہ جو چاہے کہہ دے، پھر اجازت جو مل گئی اب جو چاہو کہتے جاؤ، نہیں. تو اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ جن لوگوں کا کفر پر یا شرک پہ موت آ جائے، ان کے لیے نہ شفاعت ہے، نہ سفارش ہے، نہ کوئی راستہ. اللہ نے فرما دیا ہے کہ ما لہم من شفیع، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں، ان کے لیے کوئی دوست نہیں. اور دوسرا جو شفاعت کا مسئلہ ہے، یاد رکھو شفاعت برحق ہے لیکن اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی. یاد رکھو، اب رات دن قرآن پڑھتے ہو، سورت آیت الکرسی پڑھتے ہو، ماشاءاللہ سینے پہ دم کرتے رہتے ہو، اس میں روز نہیں پڑھتے ہو کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کر سکے مگر اللہ کے اذن کے بغیر نہیں بول سکتا ہے. تو اب یہ عقیدہ رکھنا ہمیں پیر چھڑا لیں گے، ہمیں مرشد چھڑا لیں گے، ہمیں قبروں والے چھڑا لیں گے، ہمیں فرشتے چھڑا لیں گے، ہمیں حضرت عیسیٰ حضرت عزیر چھڑا لیں گے، یہ ایسے جاہلانہ عقیدے ہیں. یہی عقیدے تھے کافروں کے اور مشرکین کے. اللہ معاف کرے.
اس لیے اللہ نے فرمایا، حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء شفاعت کریں گے، لیکن سب سے بڑی شفاعت جو ہے شفاعت کبریٰ، وہ صرف میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ کریں گے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا جی، تمام مخلوق حضرت آدم کے دروازے پہ جائیں گے، سفارش کرو، کہیں گے میں نہیں کرتا۔ وہ کہیں گے بھی میں تو نہیں درخواست کر سکتا، مجھے تو خود ڈر ہے کہ آج اگر اللہ نے پھر یاد فرما لیا اور کہہ دیا کہ بھی تم نے وہ درخت کیوں کھایا تھا، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ فاتو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی، کہیں گے بھائی مجھے تو اپنا غم ہے کہ میں نے اللہ سے باوجود اس کے کہ مجھے اللہ نے پہلے منع کر دیا تھا کہ اب جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے ہیں، اب لن یؤمن احد منکم، اب تمہاری قوم میں اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اب پھر نہ سوال کرنا مجھ سے۔ اللہ نے منع کر دیا لیکن میں نے بیٹے کے بارے میں سوال کر لیا، حالانکہ میرا بیٹا کافر تھا۔ تو اگر اللہ پوچھے کیوں پوچھا، کیوں سوال کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں؟ تو بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ بھائی آپ تو روح اللہ ہیں، آپ تو کلمت اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے وہ شان والے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے آسمانوں میں زندہ رکھا ہے، آپ ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے بھئی میں خود ڈر رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے چاہے میں نے نہیں کہا لیکن لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا، خدا بنا لیا، مجھے ثالث و ثلاثہ بنا لیا، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ سارے اولین و آخرین، یاد رکھیں یہ شفاعت کبریٰ ہے، یاد رکھیں اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ۔ کیا معنی ہے؟ اس میں جنت جہنم نہیں ملے گی، مسئلہ سمجھ لو، اس شفاعت میں کوئی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ شفاعت صرف یہ ہوگی کہ مہربانی فرما کے مقدمے کی سماعت شروع فرمائیں، جو بھی فیصلہ فرمانا ہے آپ فرمائیں، مہربانی کریں لیکن سماعت تو شروع ہو نا، لوگ تو میدان حشر میں کھڑے کھڑے مر جائیں گے، آپ مہربانی فرمائیں، یہ وہ سفارش ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اولین و آخرین، سارے کے سارے حضرت آدم کی اولاد سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق ہے سب میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا محمد انت خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، فاشفع لنا، مہربانی کریں آپ ہماری سفارش کریں۔ حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آپ فرمائیں گے ٹھیک جگہ پہ آئے ہو، میں ہی شفاعت کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو 3 دعائیں دی ہیں اور فرمایا کہ 3 چیزیں جو مانگو میں دے دوں گا۔ فرمایا ہر پیغمبر نے وہ 3 دعائیں دنیا میں مانگ لی ہیں، لیکن میں نے ایک دعا چھپا کے رکھی ہے، وہ قیامت والے دن عرض کروں گا۔ تو اس لیے حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں آؤں گا، ثم اخر ساجدا تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے آ کے میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ علمنی محامد لم یعرفنی الان، اللہ مجھے اپنے حمد کے طریقے سکھلائیں گے جو میں نہیں جانتا، اللہ مجھے بتلائیں گے کہ میرے مدنی یوں حمد کرو، یوں حمد کرو، یوں حمد کرو، یہ کہو یہ کہو یہ کہو۔ جب سارے محامد کے ساتھ میں حمد کروں گا اور پھر درخواست کروں گا کہ مولا آج سارے بندے میرے دروازے پہ کھڑے ہیں اور تیرا وعدہ ہے کہ میرا مدنی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، تیری بات مانوں گا، اللہ حکم دیں گے ارفع راسک فاشفع تشفع، اللہ حکم دیں گے محمد مدنی سر اٹھا لو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہوگی
جس کا فائدہ سب کو ہو جائے گا، مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے گی، اور شفاعت پھر حضور کریں گے لوگوں کو چھڑانے کے لیے۔ یاد رکھو، ایک شفاعت کریں گے کہ آپ کی شفاعت سے بغیر حساب کے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شفاعت کریں گے کہ اہل الکبائر جو گناہ والے ہیں ان کو جہنم جانے سے بچا دیا جائے گا، ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جو جہنم میں پڑے ہوں گے حضور کی شفاعت سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ حضور کئی شفاعتیں فرمائیں گے، کوئی ایک شفاعت نہیں ہوگی حضور کی۔ یہ تو لوگوں نے بد بنایا ہوا ہے نا ایک شفاعت، یہ ان کو تو پتہ ہے۔ حضور کی حدیث ہے، فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع، فرمایا میں شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، اور اس کے بعد حتی یقال لی هل رضیت یا محمد۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی کعبے میں کھڑے ہیں، دعا کر لو اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، دل سے دعا کر لو۔ تم مہمان ہو، اللہ کے دروازے پہ آئے ہو، اور اللہ اپنے مہمانوں کو بڑا کریم ہے، وہ خالی نہیں کرتا، وہ دھکا نہیں دیتا کہ دروازے پہ بلا کے کہے جاؤ دفع ہو جاؤ، وہ کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ اجود الاجودین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو خاص دعا کیا کرو کہ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما، سرکار دو عالم کی محبت نصیب فرما، حضور کی اطاعت نصیب فرما، اور سرکار دو عالم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب فرما۔ وہ ایسا جام ہوگا، فرماتی ہیں کہ لا نظمع بعدہ ابدا، جس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لینا کہ ہر امتی کو وہ جام مل جائے گا، گناہ گاروں کو بھی مل جائے گا، لیکن بدعتی کو نہیں ملے گا۔ ایک بات ہمیشہ دماغوں میں یاد رکھ لو، یہ جو بدعات کرتے ہیں نا، رات دن نئی نئی بدعتیں ہیں، کبھی کونڈے شریف ہیں اور کبھی رجبی شریف ہے اور کبھی میلاد شریف ہے اور کبھی جناب عرس شریف ہے اور کبھی تیجا شریف ہے، کبھی دسواں شریف ہے، کبھی چہلم شریف ہے، یہ بدعات ہیں، احداث فی الدین ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت ہے، آ رہے ہوں گے فرشتے دھکے دے کے ہٹائیں گے، میں کہوں گا ہؤلاء صحابی آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محمد مدنی آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتوں کے مار باندھے ہیں، تیرے دین میں کیا کیا نئی چیزیں بنائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں غصے میں کہوں گا سحقا لہم، ہلاکت تو ان کے لیے، دفع کرو اہل بدعت کو، لے جاؤ، ان کی میں نہیں دوں گا ان کو پیار۔ تو یاد رکھیں کہ بدعتی جام سے بھی محروم اور شفاعت سے بھی محروم۔ شفاعت اہل الکبائر کے لیے ہے، کسی حدیث میں نہیں کہ شفاعت اہل بدعت کے لیے ہے۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اور جو بیچارے الجھے ہوئے ہیں نا، اصل میں وہ بھی غریب کیا کرے، وہ دین سمجھے ہوئے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں دین ہے، اس طریقے سے ہم حضور کو راضی کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہم ناراض کر رہے ہیں۔ وہ غریب کیا کریں، جب سے پیدا ہوئے ایسے مولوی ٹکرے، ایسی کتابیں ٹکری، ایسے قوال ٹکرے، ایسے نعت خواں ٹکرے کہ انہوں نے دماغوں کے اندر ایک بات بٹھا دی۔ اب وہ غریب کیا کریں، وہ سمجھتے ہیں یہ دین کا کام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھا کرو کہ ہمارا ایمان ہے حضور کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا یا کچھ رہ گیا کہ بعد میں مولوی پورا کریں گے؟ ہاں جی، ہو گیا مکمل۔ تو اگر یہ چیزیں دین میں ہیں تو قرآن میں ہوں، حدیث میں ہوں، کیوں؟ دین تو مکمل ہو گیا۔ اور اگر یہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین، اہل بیت کسی نے بھی نہیں کیا، تو پھر کہاں سے دین بن گیا؟ کیوں؟ دیکھیں نا، ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 دلائل ہوتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، یہ 4 دلائل ہیں، اور یہ چاروں دلائل قرآن سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع قرآن میں ثابت ہے کہ نہیں؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو اب رکوع تو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اچھا، اب رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم. یہ کہاں سے؟ یہ حدیث سے ثابت ہو گیا. حضور نے کیا فرمایا کہ رکوع میں کیا پڑھا کرو اور سجدے میں کیا پڑھو. تو اب سجدہ قرآن میں ثابت ہے، سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ حدیث سے ثابت ہے. اچھا اب یہ سارا کچھ ہم نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے یا زور زور سے پڑھنا ہے؟ یہ اجماع سے ثابت ہے کہ صحابہ کیسے پڑھتے تھے، زور سے پڑھتے تھے یا سبحان رب العظیم آہستہ پڑھتے تھے، سبحان رب الاعلی آہستہ پڑھتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد آہستہ پڑھتے تھے. یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہو گیا. اچھا اب آ گیا ایک مسئلہ قیاس کا کہ قیاس کیسی ہے کہ مثلا رکوع میں ہم نے پڑھنا تھا، کیا پڑھنا تھا؟ سبحان ربی العظیم. اور سجدے میں کیا پڑھنا تھا؟ لیکن ہم نے کیا کیا کہ سجدے میں پڑھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور رکوع میں پڑھا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب ہم کیا کریں؟ اب نہ ہمارے پاس قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ دلیل ہے. اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو اس کا علاج علماء نے، فقہا نے سمجھا دیا کہ بھئی چونکہ یہ تسبیح کہنا سنت تھی، اگر نہ بھی کہتا تو نماز ہو جاتی، سجدہ سہوی نہ ہوتا، لہذا اگر اس نے الٹ کہہ دیا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. مقصود تو تسبیح تھا نا. سبحان ربی العظیم میں بھی تسبیح ہے اور سبحان ربی الاعلی میں بھی تسبیح ہے. تو یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن سے ثابت ہوتی ہیں. کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. تو ان کا مسئلہ جو ہے نا بدعت والوں کا، نہ قرآن میں ہے یاد رکھنا، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ قیاس میں. بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ تیرے بندے ہیں، بس بھٹکے ہوئے ہیں، تیرے آگے مشکل تو کوئی نہیں ہے. ہدایت وہ بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں لیکن سڑک جدے کی پکڑ لی ہے بیچاروں. اب چاہے گاڑی جتنا دوڑائے، رول رائز پہ بیٹھ جائے، مدینہ تو نہیں آئے گا. مدینہ تو تب آئے گا جب مدینہ کی پٹڑی پہ آؤ گے. جب سنت کی پٹڑی پہ چلو گے تو مدینہ پہنچو گے. تم چلو بدعت کی پٹڑی پہ تو وہ تو دور لے جائے گا، مدینہ تو نہیں لے جائے گا. تو اس لیے اللہ ان کو بھی ہدایت کرے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت کرے. اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ صرف وہی کریں گے جن کو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے. جب اللہ نے پیدا کیا بدبختو عبادت اسی کی کرو. پیدا وہ کرے، عبادت لوگوں کی کرو. عجیب بات ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اس کو چھوڑ کے کدھر بھاگ رہے ہو؟ وَقِيلِهِ. بس اور یاد کرو جب میرے مدنی نے کہا تھا کیا؟ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. میرا اللہ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ان کو میں نے دعوت کی انتہا کر. اللہ فرمائے کہ نہیں لاتے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سلام. آپ بھی رخ پھیر لیں اور کہہ دو بھئی آج کے بعد تمہاری ہماری بس. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یہ آنے والے وقت میں جب قیامت آئے گی تو جان لیں گے کہ میرے مدنی سے منہ پھیرنے کی کیا سزا ہے. اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک واصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک. کہتے جی کہ جیسے رمضان شریف میں ہم روزے کی نیت کرتے ہیں، اگر آج کل نفلی روزہ رکھیں بالکل اس کی بھی نیت ہے. ہر عمل کی نیت ہوتی ہے. یاد رکھو بغیر نیت کے عمل ہوتا ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات. اگر کوئی آدمی نیت نہ کرے، 100 چکر لگاتا رہے، طواف تو نہیں ہوگا. ہر عمل میں نیت ضروری ہے. فرق اتنا کرتے ہیں علماء کہ نفلی روزے میں تو آپ دن کو بھی نیت کر سکتے ہیں کہ صبح اٹھے دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا، اور لیکن رمضان کے لیے نیت سحری کے وقت ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں میں نے اور
میرے دوست نے عمرہ کیا ہے، ہم نے بال تھوڑے تھوڑے کٹوائے، یاد رکھو میرا بھائی، اگر تم نے ٹک لگوائے، 2 بال ادھر سے، 2 ادھر سے، 2 ادھر سے، تو سارے بال بھی کٹواؤ اور ایک ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ بیٹے کا عقیقہ جو ہے یاد رکھو 7ویں دن ہوتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اللہ اگر بیٹا دے 7ویں دن اس کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے یا جو اللہ توفیق دے، لیکن 2 ہونے چاہیے، اور اگر لڑکی ہے تو پھر 1 ہونا چاہیے۔ اچھا اگر 7ویں دن نہ کر سکو تو 14ویں دن بھی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کوئی عقیقہ نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کو یاد آیا بڑھاپے میں کہ ہمارے ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا تو نہیں کیا تھا، بس ٹھیک ہے، سنت ہے، ثواب ہے، ہونے کے بعد پیسے نہ ہوں تو چوری کر کے لے آتے بکرے تیرے لیے، نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک بڑا ذمہ دار تھا، پتہ نہیں مر گیا، میرے خیال میں، میرا خیال ہے مر گیا ہے، اللہ معاف کرے، وہ بڑا یہ، بہرحال وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ تو وہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ذمہ دار، لوگوں کے مال چوری کے اور ادھر کے اور ادھر کے اور ادھر کے، تو اس کی والدہ جو ہے وہ حج پہ تیار ہو گئی، اور والدہ کے حج پر جانے کے لیے اس نے جو خیرات کی نا، لوگوں کو بلایا، تو سب لوگوں کے چوری کے مال تھے، کسی کی گائے اور کسی کی بھینس اور کسی کے دمبے اور کسی کے بکرے۔ اس میں ایک غریب آدمی تھا بیچارہ، اس کی وہی ایک ہی گائے تھی، وہ بھی لے گئے۔ تو ایسے ایک نہر ہے ان کے گھر کے سامنے، اس پہ ایک پل ہے، تو اب چونکہ وہ بڑا آدمی تھا نا، تو اس کی والدہ جا رہی تھی ٹانگے پہ بیٹھ کے اسٹیشن کے لیے، تو اب سینکڑوں لوگ، ہزاروں خوشامدی ساتھ جلوس میں جا رہے تھے کہ جی اماں کو چڑھا رہے ہیں اور پھول ڈال رہے ہیں اور ہال ڈال رہے ہیں۔ وہ جو غریب آدمی تھا نا، بوڑھا صاحب، وہ چھپ کے کھڑا رہا، جب بالکل عین پل پہ ٹانگا آ گیا، اس نے گھوڑا پکڑ لیا اور ٹانگے ہونے کی طرف، اس نے کہا ٹھہرو، میری ماں ہے، مجھے ماں سے بات کرنے دو۔ اور اس نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اماں میری بھینس اسی پل پہ دینی ہے یا قیامت والی پل پہ دو گی؟ اچھا حج پہ جا رہی ہو، میری بھینس کھول کے ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دی، تو اب کیا فیصلہ ہے، اسی پل پہ دینا ہے یا قیامت والے پل پہ؟ اس نے وہی لوگوں نے ایک بیٹے کو بلایا، اس نے کہا میں بالکل حج پہ نہیں جاتی جب تک سب کا مال واپس نہ کرو، لے جاؤ ٹانگا واپس۔ میں کہا اچھا حج کرا رہے ہیں مجھے، تمہیں شرم نہیں آتی ظالم آدمی؟ میری خیرات میں بھی چوری کا مال ذبح کرنا تھا۔ اور نے کہا میں نہیں جاتی حج پہ، کس منہ سے میں جاؤں حج پہ؟ کہ تمہارا بیٹا اتنا ظالم ہے کہ خیرات اللہ کے نام کی کرے، اس میں بھی چوری کا مال ہے۔ تو واپس آ گئی، وہ عورت بڑی اللہ والی تھی، تو اس کو پھر دینا پڑا، ماں تھی آخر، بعد میں پتہ نہیں پھر چرا لیا ہو، تو اس وقت دے دیا۔ بھائی میرے بھائی روز قرآن پڑھتے ہو، سارے قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا حب لنا، کسی دعا میں واسطہ نہیں ہے بغیر واسطے کے۔ اب دیکھو طواف میں جو سب سے بڑی دعا میرے آقا نے مانگی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں کوئی واسطہ نہیں دیا حضور نے، نہ انبیاء کا، نہ آدم کا، نہ صلحاء کا، نہ دعا اللہ سے براہ راست مانگا کرو۔ یہ واسطہ وسیلہ کا جو مسئلہ ہے یہ علماء کا مسئلہ ہے، تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، تم سیدھا اللہ سے مانگو بس۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بیعت کرنا جو ہے بالکل جائز ہے، بیعت علی الجہاد بھی ہے، بیعت علی الاسلام بھی ہے، بیعت علی السمع والطاعہ بھی ہے، تو لہذا اگر کوئی بیعت کرے بالکل اچھا، اور اس دور میں تو ہونی چاہیے تاکہ کوئی تو ہو نا جو ہمارے اعمال پہ نظر رکھے کہ ہم سیدھا جا رہے ہیں یا پٹڑی اتر رہے ہیں۔ لیکن بیعت اس بندے کی کرو جو مرشد صحیح معنی میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا غلام ہو، حضور کی سنت کا عاشق ہو، جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو حضور کی سنت یاد آ جائے۔ یہ جو ڈاکو شاکو ہیں نا، یہ مجرے والے، ان سے بچا کرو، یہ تو مداری ہیں، یہ پیر تھوڑے ہیں۔ کہتے جی گھڑیوں میں جو شروق کا وقت لکھا ہے یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے، نماز اس کے 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔
سورۃ فاتحہ صراط المستقیم صراط الذین زبر زیر، یہ کسی قاری سے جا کے سمجھو. دو گواہوں نے دستخط کیے، شادی کو 15 سال ہو گئے، دو گواہوں نے تو دستخط کیے، لیکن ایجاب قبول حق المہر اور بھی کچھ ہوا یا صرف دو گواہوں نے دستخط کیے؟ گواہ تو دو کافی ہیں، لیکن شرط یہ ہے الحمدللہ ایجاب قبول بھی ہوا نہیں ہوا، اس کے ولی بھی راضی تھے نہیں تھے، حق المہر کیا مقرر ہوا، تو ساری تفصیل بتاؤ نا. کہتے جی کفیل سے تنگ آ کر کوئی بھاگ گیا، حج کیا، حج تو اللہ قبول کریں گے، باقی تم جانو کفیل جانے. شعبان کی 15 رات میں کسی عبادت کا حکم نہیں ہے، سارا مہینہ عبادت کرو. میری ایک بیٹی دورہ حدیث کا امتحان دے رہی ہے، اللہ کامیاب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی بچیوں کو بیٹیوں کو عالم فاضل بنائے، اور اللہ ان کے رشتے آسان فرمائے اور خیر کے رشتے نصیب کرے. کہتے جی کہ حج عمرے کی فضیلت بھی ہے اور تبلیغ میں، ہاں تبلیغ کی اپنی فضیلت ہے، تبلیغ نہ ہو تو حج عمرہ سکھائے گا کون؟ نہیں، حج عمرے کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تبلیغ ہوگی دین کی تو آج سیکھیں گے نا. جب تبلیغ ہی نہ ہو، اور پھر یہ تو نفلی عبادت ہے، وہ تو حکم ہے کہ بلغ، اللہ نے نبی سے فرمایا کہ میرا دین پہنچاؤ، اور حضور نے فرمایا امت کو فرمایا کہ بلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ جو غیر حاضر ہیں ان کو پہنچاؤ. بلغوا انی ولو آیۃ، ایک مسئلہ بھی جانتے ہو تو آگے پہنچاؤ، وہ تو حکم ہے. کہتے جی کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے انگلی کے اشارے سے 80,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. بالکل غلط بات ہے، کوئی انگلی سے کلمہ نہیں پڑھایا، یہ آپ نے خود گھڑا ہے کوئی قصہ، ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں گزرا. میرے مدینہ منورہ میں بیوی کو کوئی انگوٹھی ملی ہے، بہرحال اگر مالک مل سکے تو اس کو دے دینا، نہ ملے غریب ہو تو خود پہن لو، اور غریب نہیں ہو تو کسی غریب کو دے دینا، جس غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کو دے دینا. جیرانہ ایک جگہ کا نام ہے، جنگ حنین کے موقع پر حضور پاک نے وہیں قیام فرمایا تھا، اور طائف کے اموال غنیمت وہیں تقسیم ہوئے تھے، حنین کے وہیں تقسیم ہوئے تھے، اور وہیں سے پھر حضور پاک نے عمرے کے لیے بھی تشریف لائے تھے. اور وہیں وہ کنواں تھا جو بالکل جب پانی نکالا گیا تو کڑوا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ حضور پانی بہت کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، آپ کنارے پہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا اب ڈول نکالو. ڈول نکالا تو حضور نے کچھ پڑا بھی اور اپنا لعاب بھی ڈالا، فرمایا پھر کنویں میں ڈال دو. پھر کنویں میں ڈالا گیا. اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پھر ہم نے کبھی پیا بھی نہیں تھا. اب بھی وہ کنواں ہے، لیکن وہ ادھر ادھر لگ گئے ہیں نا وہ ٹیوب ویل وغیرہ، اس کی وجہ سے پانی خشک ہو گیا. کہتے جی کہ میں نے اپنا عبد الرحمن مکی میرا نام نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ آج کل ہر آدمی نے میرے نام کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے، وہ جو کچھ کریں گلے میرے پڑتا ہے. میرا نام جناب نہ عبد الرحمن مکی ہے، میرا نام محمد مکی حجازی ہے. آپ ڈھونڈیں وہ کوئی اور شریف آدمی ہوگا. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل نفلی ہے، کرنا چاہو کر لو، نہ کرنا چاہو نہ کرو. 7 قسم کے لوگوں سے قبر میں سوال نہیں ہوگا. یہ کوئی تم نے پڑھا ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا ہے. تم نے جہاں حدیث پڑھی وہ لکھو تاکہ ہم بھی سمجھیں. دوران طواف کعبے میں نظر نیچے رکھو. عصر کے بعد طواف کرو تو افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو. اگر کوئی مجبوری ہے، جانا ہے، قافلہ جا رہا ہے، ساتھی جا رہے ہیں، پڑھ لو، گنجائش ہے. افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھا کرو.
پاکستان سے عمرے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کو کسی مولوی نے بتایا تھا کہ احرام جدے سے باندھے۔ وہ مولوی تو نہیں ہوگا، وہ کوئی مولی ہوگا۔ مولوی تو ایسی بات نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے بندے، میقات تمہارا یلملم ہے، احرام جدے سے باندھو گے، میقات کا عمرہ بھی کیا، دم بھی پڑ گئی، ایک ایک بکری بھی ادا کریں۔ اور اگر ہمت ہو نا، ایسے مولوی کو واپس جا کے گلے میں کپڑا ڈال کے کہو بکری کے پیسے لاؤ، تاکہ آئندہ تو لوگوں کو برباد نہ کرے نا۔ دو چار مولویوں کو پکڑو نا، ایمان سے سیدھے ہو جائیں۔ ایک آدمی ہے، وہ ہر سال قربانی کرتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، اب گنجائش نہیں ہے تو نہیں ہے، بس قربانی ہے اسی پہ جس کے پاس نصاب ہے تو توفیق ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اب تم ایسا کرو جو قربانی لوگ کریں اس سے گوشت کھاؤ، مزے کرو۔ رمضان کے روزے کی کیا نیت ہوتی ہے؟ یہی روزہ رکھتا ہوں، اور کیا نیت ہوتی ہے؟ کوئی اس کے لیے خاص ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی میں تو بصوم غد نویت من شہر رمضان، لیکن مقصد یہ ہے کہ یا اللہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، جو آپ کی زبان ہے اسی میں نیت کر لیں۔ اصل نیت کا مقام دل میں ہوتا ہے، زبان سے استحضار ہوتا ہے، یعنی ہم اس بات کو مستحضر کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلطی نہ کر لیں، ورنہ اصل مقام جو ہے نیت کا، مقام النیت القلب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں۔ میرے آقا کی عادت تھی کہ شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے حضور۔ جب شعبان آتا تھا نا، حضور بہت روزے رکھتے تھے، صرف 13 14 15 نہیں، بہت روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، یا اللہ جیسے تم نے ہمیں شعبان کا مہینہ نصیب کیا نا، رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، نفلی روزے بڑی، حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ذمے جو قضا روزے ہوتے تھے ہم شعبان میں قضا کرتے تھے، چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ حضور نے روزے رکھنے ہیں، ان کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس مہینے میں جتنی روزے رکھو، جتنی عبادت کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، روزہ رکھو، طواف کرو، عمرہ کرو، اور اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، ضحیٰ پڑھو، فرائض پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالی تمام برکات و ثمرات نصیب فرمائیں گے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الیہود ومن شایعہم من الکفار والمشرکین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔